تو میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا آج وہ ہے اسٹروک، جسے ہندی والے جو ہے نا اسٹروک کہتے ہیں۔ بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ایک بڑا چیلنج ہے، گلوکوز یعنی ڈائبٹیز اور ساتھ بی پی۔ یس یہاں پر ہے، یہ جو ہے نا یہ کامن کیروٹیڈ آرٹری ہوتا ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے نا یہ جو مسل ہے اسٹرنوکلیڈومیاسٹائڈ مسل۔ اچھا یہ دیکھیے پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے اور ہمیں اسے پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آیا تھا بازار، ابھی جوس پی یامو جوس خریدا تو اسے گونٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک میڈیکل ایشو کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اچھا تو میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا آج وہ ہے اسٹروک، جسے ہندی والے جو ہے نا اسٹروک کہتے ہیں۔ تو اسٹروک کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، صرف ڈیفینیشن کے بارے میں کہ اسٹروک ایسا ہوتا ہے کہ جب خون کی سپلائی یا آکسیجن کی سپلائی برین کے خلیوں کو نہیں پہنچتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب برین کے خلیوں کو انرجی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹروک ہوا۔ اب اسٹروک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسکیمک ہوتا ہے اور دوسرا ہیموریجک ہوتا ہے۔ ہیموریجک یہ ہوتا ہے کہ پھر جو بلڈ ویسل ہے وہ رپچر ہو جائے، پھٹ جائے، اور جو خون ہے وہ برین کے خلیوں میں جو ہے نا وہ پھیل جائے، تو ہیماٹوما اسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ ہے اسکیمک۔ اسکیمک تقریباً 70 سے لے کر 80% کیسز میں جو اسٹروک ہوتا ہے وہ اسکیمک ہوتا ہے۔ اسکیمک میں ایسا ہوتا ہے کہ پلیگ بن جاتے ہیں کولیسٹرول کے، یعنی کہ جب انفلیمیشن ہو جائے بلڈ ویسل میں، بلڈ ویسل جو ہے نا وہ انفیکٹ ہو جائے، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وال جو ہے نا انڈوتیلیل سیل سے بنا ہوتا ہے نا، جب اس کی گلائکیشن ہو جائے کولیجن کے، یا جو وہ سیل متاثر ہو جائے اور پھر وقت کے ساتھ جو ہے نا کولیسٹرول کا پلیگ بن جائے۔ آپ نے شاید جو نام ہے نا وہ سنا ہوگا LDL HDL کولیسٹرول کے بارے میں۔ LDL خطرناک ہوتا ہے، تو اسٹروک جو زیادہ ہمیں ملتا ہے نا وہ اسکیمک ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جو بلڈ ویسل برین کو جاتے ہیں نا وہ اس طرح جاتے ہیں کہ ایک تو ایورٹا ہے، پھر ایورٹا سے ہمارے پاس دو کیروٹیڈ آرٹری ہوتے ہیں، کامن کیروٹیڈ آرٹری۔ کامن کیروٹیڈ آرٹری کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اچھا میں دکھاتا ہوں، یہ والا ہے، اسے کہتے ہیں نا اسٹرنوکلیڈومیاسٹائڈ مسل۔ یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ انگلی رکھ کے یا پلپیٹ کرو تو آپ کو پلس آپ فیل کرو گے۔ یس یہاں پر ہے، یہ جو ہے نا یہ کامن کیروٹیڈ آرٹری ہوتا ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے نا یہ جو مسل ہے اسٹرنوکلیڈومیاسٹائڈ مسل، یہ والے آپ زور دیں اس پہ۔ جب اس کی ڈائسیکشن نہ کرے تو اس کے نیچے جو ہے نا کامن کیروٹیڈ آرٹری ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پر بھی اور لیفٹ سائڈ پر بھی۔ پھر یہ جو کامن کیروٹیڈ آرٹری ہے یہ دو حصوں میں پھر تقسیم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کامن ہے نا، جب کامن کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی برانچز ہے، تو ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل۔ ایکسٹرنل پھر فیس کو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کو، اور جو انٹرنل ہے نا وہ پھر برین کو جاتے ہیں، اور پھر فردر جو ہے نا آرٹریولز بن جاتے ہیں، پھر کیپلریز بن جاتے ہیں، پھر جو نیوران ہے نا ان کو پھر انرجی ملتی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو جو پلیگ میں نے پہلے مینشن کی، یا تو ایک ہوتا ہے کہ ایمبولزم ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیشو کی باڈی کے دوسرے حصے میں یہ پلیگ بن جاتا ہے اور پھر ایسا ہے کہ برین کو آتا ہے، اور دوسرا ہے کہ پھر اسپیسیفکلی برین میں ہوتا ہے، اور اس کی مین کاز جو ہے نا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، دونوں کی، اسکیمک کا بھی اور ہیموریجک کا بھی۔ تو بی پی مینٹین کرنا یہ اس جنریشن کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ایک بڑا چیلنج ہے، گلوکوز یعنی ڈائبٹیز اور ساتھ بی پی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گلائکیشن ہوتا ہے کولیجن کا، یہ جو بلڈ ویسل میں ہوتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پلیگ جب بن جائے تو پھر بلڈ کی سپلائی وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔ ایک ایکیوٹ اسٹروک ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوریشن 4 سے 6 منٹ ہے، یعنی اس 4 سے لے کر 6 منٹ میں پیشنٹ کو پہنچانا ہے۔ آپ کو پتہ کس طرح لگے گا کہ بندے کو اسٹروک ہوا ہے؟ تو پہلا ڈروپنگ فیس، یعنی اس طرح ہو گیا، آپ دیکھیے گوگل سرچ کریں، اس کا پہلا جو سمٹم ہے وہ ایسا ہے۔ دوسرا کیونکہ نرو افیکٹ ہوتے ہیں نا، اور پھر مسل تو آلریڈی افیکٹ ہوں گے۔ دوسرا جو ہے نا وہ ہے آرم لفٹنگ، یعنی اسٹروک میں آپ کو ایسا ڈائریکٹ پتہ چلے گا کہ ہیموپلیجیا ہوتا ہے۔ ہیموپلیجیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاف سائڈ ہے نا وہ پیرالسس ہوتا ہے، پالج لگتے ہیں اسے۔ واہ جی واہ، اچھا ہیموپلیجیا مطلب یہ کہ ہاف سائڈ آف دا باڈی پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا سمٹم یہ ہے کہ آپ اسے کہو کہ آپ آرم جو ہے نا وہ بازو اوپر کرے تو ایک اوپر کرے گا اور دوسرا نہیں، تو دوسرا سمٹم یہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے سلرڈ اسپیچ۔ سلرڈ اسپیچ کا مطلب یہ کہ بات صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، ایسا
صحیح طریقے سے نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے نا یہ سمٹم میں, اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں آپ کو گھر میں پتہ چلے گیا کسی کو ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کو پہنچانے اس بندے کو. یہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, کیوٹ ہوتا ہے نا, تو بالکل بر وقت پہنچانا ہے. تو پھر ٹریٹمنٹ کس طرح کرتے, ڈاکٹر کراتے, ایک یوروکائنیز پلازمینوجن ایکٹیویٹنگ ڈرگ دیتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں پلازمینوجن انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے, جگر پیدا کرتا ہے, اور یہ ایسا کرتا ہے کہ فائبرینولائسس کرتا ہے, جہاں پر کلاٹ بنتے ہیں نا پلیٹلیٹ کے, تو پھر یہ فیبرین پروٹین کی بریک ڈاؤن کرتا ہے, اور تاکہ بلڈ کی سپلائی صحیح طریقے سے ہو جائے. تو یہ ڈاکٹر دیتا ہے, ایسا نہیں کہ ایک بندے کو ہیموریج کو اور آپ اسے یہ ڈرگ دے, تو ایسا نہیں کراتی. اور دوسرا جو ہے نا وہ تھرمبوکٹمی کرتا ہے, ایسا کرتا ہے کیتھیٹر جو ہے نا وہ انٹر کرتا ہے, اور پھر جو بلڈ ویسل جو ہے نا وہ جس میں پلیگ ہو, تو جس طرح ویکیوم پمپ کام کرتا ہے نا, اس طرح یہ پھر یہ پلیگ جو ہے نا لپٹ کے یہ پھر ایبزارب کر دیتا ہے, اور پھر جو بلڈ ویسل ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. اچھا دوستو, تو اس ویڈیو میں صرف اسٹروک کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا تھا. اگر کچھ نئے سیکھنے کو ملا ہے تو ویل انف, اگر نہیں ہے تو سننے اور پھر برداشت کرنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. اور ایسا ہے کہ گرمی بہت شدید ہے, اور میں نے سامان بھی میرے پاس ہے, سبزی دراصل گھر پہنچانی ہے. تو یہ چھوٹا سا ولاگ ہے, دراصل بارش بھی ہوئی ہے, اور ساتھ موسم جو ہے نا دوبارہ گرمی شروع ہوئی ہے. تو گرمی میں ایسا ہے کہ جب بارش بھی ہو جائے تو پھر 1-2 دن تک نارمل, اور پھر دوبارہ گرمی شروع ہوتی ہے. پر اچھا آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ اینیمیشن دیکھا کریں یا گوگل پہ سرچ کریں, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو لوکیشن مینشن کی کہ کامن کیروٹیڈ آرٹری کس طرح جاتے ہیں. یہ اسٹرنوکلیڈومیاسٹائڈ مسل یہ جو ہے نا کارٹیلیج کی وصل میں یہاں پہ ہوتا ہے. جب آپ ڈائسیکٹ کریں اس مسل کو تو وہاں پہ ملتے, اور آپ پلپیٹ کریں آپ کو پلس فیل کرو گے. تو یہ کامن کیروٹیڈ آرٹری کی لوکیشن ہے, اور پھر دیکھ کے ڈویژن کس طرح ہوتا ہے, فیس کو کس طرح سپلائی کرتا ہے, اور یہ کہ برین کو پھر کس طرح سپلائی کرتا ہے. اور جس طرح میں نے سمٹم آپ لوگوں سے سمٹم کے بارے میں بات کی. اچھا یہ کرے کہ آپ اینیمیشن بنانا سیکھیں. اب تو AIB ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو کوشش کرے کہ اینیمیشن بنانا سیکھے, اینڈ آئی تھنک انف ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اچھا یہ دیکھیے پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمیں اسے پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑے گی, اور ساتھ ہی بھی کہ وہاں پہ مگرمچھ بھی ہے. اچھا یہ جو ڈائلاگ تھے نا یہ بیئر گرلز کے تھے. آپ لوگوں میں سے کس نے مین ورسز وائلڈ ایپیسوڈ دیکھے ہے؟ وہ فینٹاسٹک تھے یار. لوگ کہتے کہ وہ اسکرپٹڈ تھے, میں مانگتا ہوں, کیونکہ اسکرپٹڈ اگر نہیں ہوتے تو اتنا رسک اسٹریٹجیز, اور پھر جان پہ کھیل کر یعنی بہت سے اسٹیپ ہوتے ہیں نا, بہت کبھی صحرا میں وہ سین شوٹ کراتا ہے, کبھی جنگل میں, تو بہت رسکی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے کیوں نہیں, یہ اسکرپٹڈ ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. ابھی میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ اس کی جو اسپائنل کارڈ ہے نا وہ افیکٹ ہوا ہے, اور یہ کہ اب وہ چل نہیں سکتا, پیرالائز ہو چکا ہے. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ, لیکن وہ جو سین تھے وہ بہت فینٹاسٹک ایپیسوڈ تھے, اور میں اکثر دیکھتا تھا FEC میں. سو یہ چھوٹے سے ولاگ تھے. اب پانی کا مقدار جیسا میں نے ایپیسوڈ بنایا تھا کہ بارش ہوئی ہے, اور یہ کہ اضافہ ہوا ہے پانی میں, لیکن بالکل ہوا ہے, اور ساتھ ہی کہ اب بہت دیر ہو چکا ہے اور گرمی بھی ہے. سو میں جاتا ہوں گھر, اینڈ وش یو آل دی بیسٹ.